السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 18ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 18ویں پارے میں 2 صورتیں مکمل ہیں۔ سورۃ المومنون، اس کی 118 آیات ہیں، اور اسی طرح سورۃ النور، اس کی 64 آیات ہیں، وہ بھی مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 20 آیات سورۃ الفرقان کی بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ مومنون کا تعلق ہے، اس کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اتباع رسول ہے، اور اس کا خاص طور پر جہاں سے آغاز ہوتا ہے سورت کا، تو اس میں اہل ایمان کی چند خصوصیات، چند اوصاف بتائے گئے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری خصوصیت ان میں یہ ہے کہ لغو سے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا امانت کی حفاظت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کی حفاظت، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، اس کے اوپر نگرانی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ پھر آگے انسان کے مراحل تخلیق، اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ اصل میں جو پہلی 22 آیات ہیں، اس میں کامیاب مومن اور ان کی صفات کے علاوہ دلائل توحید ہیں، انسانی زندگی کا آغاز اور انجام بتایا گیا ہے، اور تخلیق آدم اور تخلیق سماوات کے علاوہ دیگر انعامات ربانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے ذریعے دلائل توحید دیے گئے ہیں۔ پھر جب دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے 52 تک، تو اس میں اللہ کریم نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور سابقہ انبیاء کا ذکر کر کے، سابقہ اقوام کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی ہے، اور جو کفار مکہ ہیں ان کو تنبیہ کی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر خاص طور پر آغاز اور معاد کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس دنیا میں انسان آیا اور پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر عاد اور ثمود کا تذکرہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک کا۔ فرمایا سارے انبیاء کو یہی حکم تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سارے نبیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب ہے پاکیزہ رزق کا نیک عمل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جو پاکیزہ رزق کھاتے ہیں وہی نیک عمل کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ رزق نہیں کھاتے وہ پھر نیک عمل جو ہے وہ کر نہیں سکتے۔ انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا سارے نبی ایک ہی چیز تھے، ایک ہی امت تھے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ سارے نبی اور ساری امت یہ سارے ایک ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، تم سب مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ انبیاء تو سب ایک تھے، اس کے بعد لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے۔
اپنے اپنے گروہ بنا لیے اور سب اپنے اپنے گروہ پر خوش ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 77 تک اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گروہ کے اوپر خوش ہیں۔ کسی کو مال مل جانا اور مال کے اندر خوشحالی مل جانا یہ دلیل نہیں ہے کامیابی کی اور حق پر ہونے کی۔ حق پر ہونے کی دلیل ایمان ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے عظمت کا روب، اللہ کی عظمت کا روب ان کے دلوں میں ہوتا ہے، مشفقون اس سے ڈر جاتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور ہماری آیتوں کے اوپر، اپنے رب کی آیتوں کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو کچھ وہ دے سکتے ہیں صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب کچھ کر کے شرک نہیں کرتے، رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور سب کچھ کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربهم راجعون، کہ انہوں نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بدکار لوگ ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، یہ کون لوگ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد چور زانی بدکار نہیں ہے، اس سے مراد اہل ایمان ہے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ ان کو ڈر یہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی طرف سے ان کے نیکیاں نامقبول نہ ہو جائیں، اس وجہ سے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا قیامت والے دن جو حساب ہوگا، کتاب خود بولے گی، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص کو ہم اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بولتی۔ دوسری کتابیں آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو خود پڑھنی پڑتی ہے، وہ کتاب اللہ کے پاس جو ہے فرمایا ینطق بالحق، وہ خود بولتی ہے، بول بول کے بتائے گی وہم لا یظلمون، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، حساب بھی ہوگا اور کتاب بھی بولے گی۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 118 تک دلائل توحید اور دلائل آخرت دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کو ہدایات دی گئی ہیں۔ نعمتوں کا بیان قادر مطلق پر ایمان کی پختگی کے لیے مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ کان، آنکھ، ناک، جو کچھ دل بھی، یہ جو کچھ دیا ہے شکر کے لیے دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم شکر پھر بھی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سب کچھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، رات دن آ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی انکار کرتے ہو آخرت کا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، پھر بھی جو پہلے کہہ گئے اسی طرح کی بات تم کرتے ہو۔ کیا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم مر گئے، مٹی ہو گئے تو ہڈیاں گل سڑ گئی تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ، پھر اللہ کریم نے منکرین آخرت سے 4 سوال کیے، سبحان اللہ۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، پہلی بات یہ بتاؤ زمین کس کی، دوسری بات یہ بتاؤ کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تمام کائنات پر بادشاہت کس کی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، بتاؤ ان سے یہ سارے سوال کرو۔ آگے سے ان کا جواب پتہ ہے کیا آئے گا کافروں کا؟ سیقولون للہ، سب کچھ اللہ کا ہے، زمین اللہ کی، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، آسمان اللہ کے، عرش اللہ کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ قل فأنا تسحرون، اللہ
پھر کیسے تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، کدھر پھرے جاتے ہو پھر؟ تو یہ وہ مضمون ہے جو اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی، سورہ زخرف کے اندر بھی، یہاں سورہ مومنون کے اندر بھی، سورہ یونس کے اندر بھی، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ کفار مکہ سے پوچھو کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ سب مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے، تو پھر جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے شرک اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی بندگی بتوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، جیسے سورہ یونس کے اندر فرمایا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرو، لوگ برائی کریں تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ آگے پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جو لوگ جن کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور ان کو خسارہ ہوگا۔ تلفح وجوہهم النار، اللہ اکبر، ان کے جو چہرے ہیں اس کو آگ نے جھلسا دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ کی آیتیں نہیں آئی تھی، تمہارے پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ اللہ اکبر، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے آیات تو آتی تھی، ہماری بدبختی نے ہمیں مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا۔ آخری 4 آیات جو ہیں یہ پوری سورت کا خلاصہ کلام ہے۔ انسان فضول پیدا نہیں کیے گئے بلکہ بندگی رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انسان ایسی عبث پیدا کیا گیا ہے، فضول پیدا کیا گیا اور ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ، بادشاہ بھی ہے اور حق بھی ہے، لہذا معبودان باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، جن کو بھی اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں باطل معبودوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے سورہ نور ہے، سورہ نور احکام کی صورت ہے، اس کے اندر معاشرتی و اخلاقی پاکیزگی اور انفرادی و اجتماعی احکام ہیں، اور معاشرتی پاکیزگی سے نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ نور۔ سبحان اللہ، اس میں پردے کا حکم بھی ہے اور وہ نور کی حفاظت کے لیے ہے، پردے کا حکم نور کی حفاظت کے لیے، وگرنہ کفر کی ظلمت چھا جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بیان بھی ہے، اس میں تذکرہ آخرت پر صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 جو ہے خاص طور پر اس صورت کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ یہ جو سورۃ النور، یہ جو جتنی بھی تمہاری گھر کی عورتیں ہیں نا ان کو سورہ نور سکھا دیا کرو، سورہ نور یاد کروایا کرو۔ تو سب کو یہ یاد ہونی چاہیے، اس کے اندر خواتین کے مسائل ہیں، پاکیزگی کی بات ہے۔ تو پہلی جو ابتدا کی آیات ہیں اس میں مضامین کی اہمیت کے پیش نظر براہ راست آغاز، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ حکم دیا ہے بدکار اور بدکارنی، یعنی بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت، ان کو دونوں کو پکڑ کر 100 کوڑے مارو، اور کوڑے بھی مارو لوگوں کے سامنے، اور کسی کے دل میں ان کے بارے میں رحم نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی پاکیزگی اس میں ہے کہ جو بھی بدکاری کا اظہار کرے، اور بدکاری بھی اس وقت ظاہر ہے گواہ ہوں گے، 4 گواہ بھگتیں گے تو پھر ان کو کوڑے پڑیں گے نا۔ اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کو اس کی سزا سنگسار ہے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کو کوڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ زانی سے نکاح جو ہے وہ صرف زانیہ عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے، اور زانی مرد سے اور نکاح جو ہے وہ زانی۔ اصل میں یہ تمہید باندھی ہے اللہ کریم نے کہ اس میں جو آیت نمبر 11 سے 26 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی ہے، وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کو واقعہ عفق کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا۔ تو یہ تمہیداً یہ بتایا ہے کہ جو بہتان لگانے والے ہیں ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کس کی ہے، تو جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو تو پاک دامن بیوی ہوگی. بدکار عورتیں جو ہیں ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اور اس لیے اس کی تمہید باندھی ہے. اور پھر آگے لعان کا حکم ہے. ہاں حد قذف بھی بیان ہوئی ہے. یہ ساری کچھ تمہید کے طور پر. حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگائے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا نا، 3 لایا ہے، 4 پورے نہیں ہوئے، تو جس نے الزام لگایا نا اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس لیے کہ اگر کسی نے خفیہ طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر اگر کسی نے بدکاری کی ہے اور کسی شخص نے اس کو دیکھ لیا ہے تو وہ زبان بند رکھے، معاشرے کے اندر وہ خبر پھیلا کر بے حیائی تو نہ پھیلائے، وہ زبان بند رکھے. اور اگر کوئی بے حیا ایسا ہی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو 4 لوگ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں خبر بھی دینی چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور اگر 4 لوگ نہیں ہیں تو پھر چپ کر کے زبان بند کر کے بیٹھے رہو تاکہ وہ معاشرے کے اندر بے حیائی کی خبر بھی نہ پھیلے. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو الزام لگانے والے میاں بیوی ایک دوسرے پر ہو، بیوی میاں پر الزام لگا دے یا میاں بیوی پر الزام لگا دے. اس کے لیے پھر شریعت نے لعان کا طریقہ بتایا، وہ بھی آیت نمبر 6 سے 9 تک وہ طریقہ بھی بتایا. وہ یہ کہ مرد اور عورت جو ہے وہ خود ہی 4 دفعہ گواہی دیں گے. میاں بیوی اگر ہوں گے تو 4 دفعہ گواہی دیں گے. 4 دفعہ وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ میری بیوی جھوٹی ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو اسی طرح بیوی بھی 4 دفعہ یہی بات کہے گی. اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور ان کے بارے میں کسی سے یعنی وہ کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی بلکہ ان کی جدائی ڈال دی جائے گی کیونکہ ان کا آپس کا معاملہ. آگے پھر آیت نمبر 11 سے شروع ہو جاتا ہے وہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے گروہ تھا جو یہ من گھڑت کہانی لے کے آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ اس کی تفصیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے. واقعہ اس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی. میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا ہار گم ہو گیا. وہ کہیں گئی ہوئی تھی رفع حاجت کے لیے، تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ہار کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر چلی گئی دوبارہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جو قافلے والے تھے ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ ان کا ہودج تو تھا، وہ پردے والا تھا. تو لوگوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا اور چل پڑے. کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس آئیں تو سب جا چکے تھے، تو بڑی پریشان ہوئیں، تو وہیں رک گئیں اور اس خیال سے رک گئیں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں نہیں تو واپس نہیں آئیں گے انہیں ڈھونڈنے کے لیے، لہذا وہیں ٹھہر گئے. تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی. انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سے میری آنکھ کھلی. دیکھا تو ایک صحابی جس کا نام تھا صفوان بن معطل سلمی، بنو سلمہ کے تھے. تو وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ یہ عربوں میں قافلوں کے چلنے کے ہر طرح کے ایک آداب ہوتے تھے اور قواعد ہوتے تھے کہ جس طرح ایک پیش رو ہوتا ہے، آگے آگے جاتا ہے قافلے کے انتظامات کرنے کے لیے، اسی طرح ایک شخص پیچھے پیچھے آتا ہے تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو وہ اٹھا لی جائے یا کوئی مسئلہ ہو. تو وہ صفوان جو تھے وہ پیچھے پیچھے آ گئے. تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پردے کے حجاب کا حکم آنے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے جب حجاب کا حکم آ گیا تو چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے، تو چہرے کے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری آنکھ کھلی، انہوں نے اونٹ بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور انہوں نے آگے سے نکیل پکڑ لی اور وہ آگے آگے چل پڑے. میں اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بس جب مدینہ پہنچے تو منافقین کو تو موضوع تھا، انہوں نے تو بکواس بازی شروع کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے گھر میں تھی. اور بعد جو نا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، اس میں کچھ سادہ لوگ مسلمان جو تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی، مصطح بن اساسہ بھی اور حمنہ بنت جحش یہ بھی ساتھ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے والوں مل گئے. بہرحال 1 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اس دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک دن کسی خواتین کے ساتھ باہر کو گئی ہیں
تو ایسے ہی کوئی بات ہوئی، کسی نے مستح نے، جو مستح کی ماں تھی، اس نے مستح کو گالی دی ہے، برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کیوں برا بھلا کہتی ہو؟ کہتے تمہارے بارے میں جو باتیں کرتا تمہیں نہیں پتا. حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا، حیران رہ گئے باہر. اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے میکے چلی جائیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے. آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے بتا دو. اللہ اکبر، کیا غیرت آئی ہوگی آگے سے. کیا کہتی ہیں مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں تو صبر کرتی ہوں اور اللہ ہی میری مدد کرے. بس پھر ایک مہینہ تقریباً گزرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، سارے صحابہ بھی پریشان رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، یہ 15 آیات اس موقع پر نازل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا، تو بڑا گندا واقعہ، لیکن اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا انعام رکھا، خیر بھی رکھی. بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا تھا. دیکھیں واقعہ نہ ہوتا تو یہ 15 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی میں کیسے نازل ہوتے. تو اس میں بہت ساری، ایک تو بات یہ کہ اتنا کرب اور صدمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا، اس کا اجر ملا، یہ بھی خیر ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے آسمان سے برات نازل ہوئی، عظمت شان ان کی واضح ہوئی. پھر اہل ایمان کے لیے کئی نصیحت اور کئی اسباق اس میں سے ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ حسن ظن رکھتے، اور پھر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ کسی کے پاس گواہی کوئی نہیں تھے، کوئی گواہ تو تھا نہیں، ایسے ہی پروپیگنڈا تھا. تو 4 گواہ لے کے آتے، گواہ ان کے پاس تھے کوئی نہیں. پھر ان کو لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، خود ہی اچھا گمان کرتے کہ آخر نبی کی بیوی ہے تو یہ بات جو ہے وہ جھوٹی ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. یہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا. لہذا اب اللہ کریم نے فرمایا یہ تو بہتان عظیم ہے، تمہیں پہلے سن کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. چاہیے یہ تھا کہ جو ہی یہ بات سنی تھی تو کہہ دیتے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے. بہرحال آگے اللہ کریم نے تشہیر فحش کی ممانعت فرمائی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کی بات کو پھیلاتے ہیں. بے حیائی نہیں، بے حیائی کی بات کو جو پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں تھے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب. اللہ. پھر آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ، وہ مستح بن اساسہ کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے قسم کھا لی آئندہ میں نے اس کی مدد نہیں کرنی. یہ بدبخت جو ہے نا، اس نے الزام میں اور پروپیگنڈا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر لوگوں کو بھی معاف کیا کرو، معافیاں تقسیم کیا کرو. اگر تمہیں یہ اللہ سے معافی کی امید ہے تو لوگوں کو معاف کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. پھر فرمایا یہ جو بہتان لگانے والے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یہ لعنتی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، کسی کے اوپر بھی الزام لگائیں پاکیزہ پاک دامن عورتوں کے اوپر، ان کے وہ لعنتی ہیں. آگے پھر ونس اگین اللہ کریم نے فرمایا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورت ہی دی ہے. پھر آگے آیت نمبر 27 سے 29 میں گھروں میں داخلے کے احکام ہیں کہ بغیر اجازت کسی گھر میں داخلہ کی ممانعت ہے تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ پرائیویسی قائم رہے. اور فرمایا کہ جا کے 3 دفعہ اجازت مانگا کرو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جایا کرو.
کسی کے گھر خام خواہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو. ہاں ایسا کوئی گھر ہو جو غیر مسکون نہ ہو، جس کے اندر کوئی نہ رہ رہا ہو، تو وہاں السلام علیکم کہہ کے آپ جا سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں غض بصر اور اظہار زینت کی ممانعت ہے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کرو. مردوں کو کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، پہلے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی آنکھیں نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر یہی بات عورتوں سے کہی يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک تو مطلب ہے حکم ہے آنکھیں بھی نیچی رکھیں، شرمگاہوں کو بھی حفاظت کریں. دو الگ الگ باتیں. ایک یہ کہ ان دونوں میں کنیکشن ہے، دونوں میں آپس کا تعلق ہے. جو لوگ جس معاشرے کے اندر نگاہیں نیچی رکھی جائیں گی وہیں پہ عزت کی حفاظت ہوگی، وہیں پہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور جو لوگ نگاہوں کو نیچی نہیں رکھتے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت بھی نہیں رہتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے فرمایا کہ اظہار ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کوئی عورت اپنا زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس زینت کی جو خود بخود ظاہر ہو جائے. خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عورت جو ہے اس کے اوپر کپڑا لے لے، چادر لے لے، کچھ بھی لے لے، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی عورت ہے. آخر اس کی نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ عورت وہ اگر ظاہر ہو جائے تو اس کی خیر ہے، یا کہیں ہتھیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو خیر ہے، یا پھر اس کا کبھی کپڑا ہوا وغیرہ سے ادھر ادھر ہو جائے، یعنی خود بخود جو ظاہر ہو. لوگوں نے اس سے مانا الا ما ظہر منہا سے، لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو جس کو ظاہر کر لیا جائے. اس سے جیسے مطلب ہے ہتھیلیوں کا اور چہرے کا پردہ کوئی نہیں. اب اس ظاہر منہا کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر کر لیا جائے، اس کا معنی ہے جو ہو جائے، یعنی کرنا کوئی نہیں ہے. چہرے کا بھی پردہ ہے اور پوری عورت کا پردہ ہے. ہاں کچھ ظاہر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر فرمایا کہ اوڑھنیاں سینوں پر لے لے اور پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور خام خواہ جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ خام خواہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب پاؤں زمین پہ مار مار کے چلتی ہیں نا تو اس سے جو پاجامے پہنی ہوتی ہے چھن چھن کی آواز ہوتی ہے، زینت ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہ کام بھی نہ کریں. آگے نکاح کی اہمیت بتائی آیت نمبر 32 سے 34 تک کہ جتنے بے نکاح ہیں نا ان کا نکاح کر دیا جاؤ. مالی استطاعت والے جو سارے ان کے اوپر نکاح فرض ہے، اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. جس کے پاس مالی استطاعت نہیں اس کو چاہیے تو روزے رکھے. آگے لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ احکام میں نے عرض کیا ساری احکام کی صورت ہے. نور ایمان اور ہدایت فرمایا، اس کی ایک مثال دی. سبحان اللہ. ایک روشن طاق ہے، اس کے اندر روشن چراغ ہے. چراغ شیشے کی قندیل میں ہے. شیشے کی قندیل ایک چمکتے موتی کی طرح ہے. یعنی ایمان جو ہوتا ہے وہ اس قدر نور پیدا کرتا ہے. اور نور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ ان گھروں میں پیدا ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. اور وہ کون سے گھر ہیں؟ مسجد. مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. پھر آگے اہل ایمان کی نمایاں صفت بتائی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. سبحان اللہ. اہل ایمان کی نمایاں صفت یہ ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے اور عبادات سے غافل نہیں کرتی. ایسے نہیں ہوتا جو کہتے ہیں وہ میں تو کام میں لگا رہ گیا. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ عبادات نہیں چھوڑتے. آگے کفر اور ظلمات کی دو مثالیں دی ہیں. ایک یہ کافر کی یعنی کفر کی مثال ایسے ہے جیسے سراب ہو، چٹیل میدان ہو ریتلا، تو دور آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو پانی کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کفر کی حالت یہی ہے کہ وہ اپنی آپ کو کوئی حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں بالکل بے حقیقت ہے. یا پھر دوسری اس کی مثال ہے سمندر کے اندھیروں کی. موج کے اوپر موج کوئی اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں، موجوں کا اندھیرا، پھر سمندر کا پانی کا اندھیرا، پھر اوپر بادل آئے ہوئے تو اس کا اندھیرا. فرمایا اس قدر اندھیرا ہوتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ ہاتھ اپنا نکالتا ہے تو ہاتھ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک انگریز جو ہے غواص،
جو ڈائیور تھا، وہ سمندروں میں ڈائیونگ کرتا تھا، وہ صرف یہ آیت سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھے ہیں، آپ نے کبھی ڈائیونگ نہیں کی۔ اور یہ جو کیفیت بیان ہوئی ہے نا کہ اس طرح سے کہ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اللہ، گہرا سمندر ہو، موج کے اوپر موج، پھر اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اور ہاتھ نکالو تو نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ کیفیت صرف اس شخص کو پتہ ہے جو گہرے سمندروں میں ڈائیونگ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پتہ کیے تو آپ نے تو کبھی ڈائیونگ کی ہی نہیں، تو پھر اس کو فوراً مسلمان ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنایا۔ پھر آگے نور ایمان کی حفاظت کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تسبیح کی جائے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، تمہیں نہیں پتہ نور ایمان کی حفاظت کے لیے تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور تسبیح صرف آپ نہیں کرتے، زمین و آسمان کی ہر چیز کرتی، والطیر صافات، درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ ساری چیزیں اپنی نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تسبیح بھی کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، تمہیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور تیسری چیز ہے اقامت صلاۃ۔ 3 کام کریں گے تو نور کی حفاظت ہوگی۔ آگے آیت نمبر 47 سے 57 تک مومنین کی صفات اور منافقین کی صفات کا فرق بتایا ہے، اور پھر آگے وعدہ استخلاف کہ اگر ایمان کی حفاظت کرو گے نا، نور ایمان کی حفاظت کرو گے تو اللہ زمین میں حکومت عطا کر دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے تم میں سے آپ مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زمین میں اسی طرح حکومت عطا کرے گا جس طرح پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی۔ آگے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 58 سے 61 تک معاشرتی احکام میں پھر 3 ممنوع اوقات فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد یہ پردے کے اوقات ہیں۔ اس دوران جو نوکر ملازم گھروں میں عام آنے جانے والے ہیں وہ بھی نہ جائیں گھر میں، اس لیے کہ پردے کے اوقات ہیں، اس دوران یہ پرائیویسی ہے ہر شخص کی، اور کوئی چاہے بالغ ملازمین ہوں چاہے نابالغ ملازمین ہوں ان کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر آگے بوڑھی خواتین کے حوالے سے فرمایا کہ وہ پردے سے والقواعد من النساء، عورتوں میں سے جو بوڑھی ہو جائیں وہ پردے سے مستثنیٰ ہے، بشرطے کہ زینت ظاہر نہ کریں۔ یہ بوڑھی عورتیں یہ نہیں ہے کہ سرخی پاؤڈر لگا کے تو لوگوں کو دکھاتی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ کہ چونکہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کو لا یرجون نکاح، اب کیا نکاح کی امید بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ اگر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ کپڑے اتارنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے وہ اتار دیں، کپڑے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرا کپڑا اوپر لیا تھا، جو جس سے پردہ کیا تھا، وہ کپڑا اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی کپڑے تو شلوار قمیض دوپٹہ تو ہوگا، تو باقی وہ ایکسٹرا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جو اصل پردہ ہے وہ ان کپڑوں کے اوپر کپڑا لے کے وہ پردہ ہوتا ہے، ورنہ یہ پردہ نہیں ہوتا۔ غیر متبرجات بزینہ، وہ خواتین بھی اس طرح سے اپنا برقع وغیرہ اتار سکتی ہیں کہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، تبرج کرنے والی نہ ہو۔ تبرج کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تبرج کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جیسے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہو اور نیچے کو لٹکایا ہوا ہو، جس میں سے خاتون کا ہار نظر آتا ہو، اس کو کہتے ہیں تبرج۔ لہٰذا جو بھی اس طرح سے اپنا ہار وغیرہ جو ہے لوگوں کے سامنے کرتی ہیں، تبرج کرتے ہیں، اور یہی جاہلیت کا تبرج ہے، اللہ تعالیٰ معاف ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 62 سے 64 تک آداب نبوی اور اجتماعی احکام ہیں کہ جس وقت کسی اہم کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹنگ ہو رہی ہو تو بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ امر جامع، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان ہوں، علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اور
آخر پہ آیت نمبر 63 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی سکھایا ہے اور حجیت حدیث بیان کی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو نظر بچا کے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے، فتنہ دنیا میں اور دردناک عذاب آخرت میں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے اس کو دنیا میں فتنہ اور آخرت میں عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کی جو پہلی 34 ویسے سورہ فرقان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی ہے، اعتراضات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، فرمایا لغو اعتراضات ہیں، بلکہ وہ بعض تو اتنے لغو اعتراضات ہیں کہ ان کا جواب بھی دینا ضروری نہیں ہے، ناقابل جواب۔ بعض اوقات جواب دیے بھی ہیں قرآن میں، گویا سارے کے سارے جو اعتراضات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ضد اور عناد پر مبنی۔ تو پہلی جو 34 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 34 تک حقیقت وحی اور رسالت بیان کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ تو اس میں عالمگیر نبوت کا تذکرہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی۔ پھر لغو اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کسی کی مدد سے انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے ظلم اور جھوٹ کہا، فقط جاؤ ظلم وزورا، جب یہ ایک بات۔ کبھی کہتے ہیں قدیم افسانے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ تو رازدان کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر کبھی اعتراض کرتے تھے یہ نبی کیسا ہے، کھانا کھاتا ہے، قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا نبی ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے ہماری طرح اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ او یلقى علیہ کنز او تکن لہ جنت، ان کے ساتھ کوئی یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ ان کے خاص وہ باغ سے کھاتے، یعنی کوئی ایسی مادی خصوصیت ہوتی جس سے ہم کہتے کہ یہ نبی ہے۔ اور کبھی آپ کو جادوگر کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، اللہ چاہتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات اور محلات عطا فرما دیتا۔ اللہ، یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف نہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، اللہ جب چاہے گا تو آپ کو ان جنتوں سے، جو جن جنتوں کی یہ بات کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور محلات عطا فرما دے گا۔ بل کذبوا بالساعہ، یہ بدبخت خود تو قیامت کے منکر، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سب کو معلوم ہو جائے گا، دوزخ کی چنگھاڑ ہوگی، دھاڑ ہوگی اور غصہ سنیں گے، خود جکڑ کر ان کو تنگ جگہ پہ پھینک دیا جائے گا، موت کو پکاریں گے۔ اللہ دعو ہنالک ثبورا، موت کو پکارے گا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ پکارو، بار بار موت کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ اور آخر پہ پھر اللہ کریم نے دوسری تصویر بھی دکھائی ہے، کیا یہ سارا عذاب بہتر ہے؟ قل اذالک خیر، کیا یہ عذاب بہتر ہے؟ ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا پھر وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ متقین سے اللہ نے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی بات کی ہے، ان کی نیکیوں کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اور آخر پہ فرمایا کہ کھانا کھانے کا اور بازاروں میں گھومنے کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں، تو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے اور سارے کے سارے
بازاروں میں گھومتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، یہ لوگ ایسے خام خواہ اس کو آزمائش بنائے ہوئے ہیں. صبر کرو. وکان ربک بصیرا، تیرا رب سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد